السلام علیکم۔ آج آپ کو غلام گردش سے دیوان خاص کی طرف لے کر چلتا ہوں، لیکن دیوان خاص میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سب سے پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس کے عہدے میں مدت بڑھانے کے لیے ججوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ کر دی جائے، تو یہ بیل تو منڈے نہیں چڑھی، یہ تو آپ نے سن لیا۔ لیکن آئینی ترمیم اپنی جگہ پر ہے۔ اب کون چیف جسٹس بنتا ہے؟ کیا پہلے چیف جسٹس کوئی بنے گا اور بعد میں آئینی ترمیم ہوگی؟ نہیں، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آئینی ترامیم منظور ہوں گی اور پھر اس کے بعد باقی باتیں ہوگی۔ اور رہی بات آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع، میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک چیف جسٹس بنتا ہے تو اسے کم از کم 3 سال تک رہنا چاہیے، کوئی ایسا قانون ہو۔ یہ نہیں کہ اگر وہ جب چیف جسٹس بنے اور اس کی عمر کی حد میں 1 سال یا کچھ کم وقت ہو یا 2 سال ہو اور وہ اس کے بعد ریٹائر ہو جائے۔ نہیں، جب وہ چیف جسٹس بن جائے آگے پھر اس عہدے کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح آرمی چیف جب ایک شخص بنتا ہے تو اگر 1 سال تک بنتا ہے تو وہ تو اپنے وہ جو پالیسی یا اور دوسرا حربی منصوبے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اس عہدے پہ آ جائے، اگر فرض کرے 2 سال کے بعد وہ ریٹائر ہوتا ہے، لیکن آرمی چیف کے عہدے کی میعاد 3 سال اگر ہوگی تو وہ اگر مدت ریٹائرمنٹ سے 1 سال اوپر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان دونوں عہدوں کے لیے 3 سال عہدوں کی میعاد ہونی چاہیے، عمر کے حد نہ بنائی جائے۔ اگر فرض کرے ایک شخص چیف جسٹس بنتا ہے اور وہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہوتا ہے یا 3 سال کی مدت پوری کرتا ہے اور اس کے ابھی بھی وقت باقی ہے تو وہ پھر 3 سال سے زیادہ نہ رہے۔ اس قسم کا کام اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی ساری۔ ہاں، اب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کی مدت ملازمت یا مدت عہدہ اس میں توسیع کیسے ہوگی اور کیوں ہوگی اور یہ بات کیوں کی جا رہی ہے دیوان خاص میں؟ آپ کے علم میں ہے کہ اب تک جتنے معاشی چیلنجز اس مخلوط حکومت کو سامنے آئے ہیں ان سب میں اگر کسی نے ہاتھ پکڑا ہے تو فوجی سربراہ نے پکڑا ہے۔ آئی ایم ایف کی بات تھی، آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا تو اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح طور پر کہا کہ یہ آرمی چیف کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی کہ آپ کی کٹی میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے اور وہ چاہے سعودی عرب ہو، چاہے یو اے ای ہو اور چاہے چائنا ہو، ان تینوں سے اگر کوئی یہ مدد ملی ہے فوری ان کی شرط پوری کرنے کے لیے تو وہ آرمی چیف کی وجہ سے ملی ہے۔ پھر آئیے ایس آئی ایف سی کا اجلاس آئے دن آپ دیکھتے رہے، ہوتے رہے، پھر درمیان میں طویل خاموشی آئی۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ آگے بڑھ نہیں رہا، لیکن در پردہ کام ہو رہا تھا۔ وہ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی تو ملیشیا کے وزیر اعظم آئے، پھر اس کے بعد سعودی عرب کے وفد آیا اور تاجروں کا، ان کے انویسٹرز کا، اور اس میں جو بات واضح طور پر جس کا اقرار کیا گیا سعودی وزیر سرمایہ کاری کی طرف سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کا بھی واضح طور پر اعتراف کیا حکومت وقت نے
کہ یہ آرمی چیف کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ چیزیں جب اب فرض کریں اگر وہ سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں یا چند مہینوں کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں تو کیا یہ ان کاموں کا تسلسل اسی طرح رہے گا؟ نہیں. ہر آنے والا اپنی اسٹریٹجی بنا کر آتا ہے. تو اس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع جو ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس سے پہلے پارلیمنٹ نے کیا تھا تو اب بھی پارلیمنٹ کرے گی. تو یہ تو واضح کر دیا انہوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف اس توسیع کے لیے اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں. کیا اس پہ مائل ہوں گے، اس کو وہ منظور کریں گے کہ ہاں میں توسیع لینا چاہتا ہوں؟ اس پہ بات تو نہیں ہو رہی، کوئی بھی مطلب میڈیا میں یہ بات نہیں ہو رہی. لیکن چونکہ بین السطور جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے جو چیز کشید کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے سابق، ان کو توسیع کے لیے کہا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے بانی نے، عمران خان نے، ایک خط پہ رائٹنگ پیڈ پہ پرائم منسٹر کے ایکسٹینشن دے دی تھی، جس پر اس وقت کی عدالت عالیہ کہتے ہیں یا عظمیٰ کہتے ہیں، خیر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے، یہ اس طرح نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. ظاہر ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پھر آپ کو جانا پڑے گا پارلیمنٹ میں اور وہاں سے اس کی منظوری لینے پڑے گی. اور پارلیمنٹ سے منظوری لی گئی تھی. اب بھی یہ راستہ کھلا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو راستہ بنایا تھا تو اس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکتی ہے. اور یہ جو ادھورے کام ہیں جو سرمایہ کاری سے متعلق ہے اور معیشت سے متعلق ہے، ان کے لیے کام آگے چل سکتا ہے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو فوج ایک میجر سٹیک ہولڈر کی طرح حکومت میں شامل ہے اور حکومت کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں جس طرح بھی سفارتی سطح پر، اور جہاں تک یہ سوچا جائے کہ سفارتی سطح پر کیا صرف یہ حکومت یہ کام کر رہی ہے، نہیں، اس میں بھی آرمی کی طرف سے بہت معاونت جو ہے وہ مل رہی ہے. یہ ہے حقیقی صورتحال. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں جو کہ ایک ایسے عہدے پر فائز ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، جس کا آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں سفارتی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آتے. کسی جگہ بھی آپ کو سفارتی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آتے. نہ ان کا سفارتی سرگرمی کے حوالے سے کوئی بیان سامنے آتا ہے. وہ اپنے آپ کو بس اسی میں خوش ہے کہ میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں، کیونکہ کہہ دیا تو کہہ دیا. تو یہ تو پھر کیا کہتے ہیں پیا من بھائی والی بات ہے. خیر، اب اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا ہے اور اس میں بھی جو 20 سے زائد ممالک کے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت وہ آ رہے ہیں اور کچھ مبصر بھی ہیں. اور اس کے لیے ایک ماحول ایسا اسلام آباد میں بنا ہوا ہے کہ آج تو خیر بڑی مشکل سے میں اپنی جم کی سرگرمی تک جا سکا، لیکن کل سے مجھے بدھ یا جمعرات تک گھر میں ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ راستوں پر ایکٹیویٹی جو ہے وہ دوسری شروع ہو چکی ہے. اور میرا گھر جو ہے وہ میں نے کہا تھا گیٹ وے اسلام آباد کے پاس ہے. یہ سری نگر ہائی وے سے گزر کے سب لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے چکلالہ بیس کی طرف سے آئیں گے، تو یہ سلسلہ اس لیے چل رہا ہے. تو لیکن آپ سے رابطہ رہے گا اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ میرے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے ہیں، لیکن تبصرہ کم ہو گیا ہے. تبصرہ ضرور کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور یہ بتائیے، ضرور اس میں یہ ذکر کیجئے جو میں نے باتیں پس منظر بیان کیا ہے اور آپ کو آج دیوان خاص کی طرف آپ کا منہ غلام گردش میں کھڑے ہو کے کر دیا ہے. تو کیونکہ حرم سرا کی طرف تو دیکھنا گناہ ہے، تو وہ میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے ضرور دیں
اور دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، بڑی نوازش، اللہ نے کے بعد۔